پہلے رکوع میں دو طبقوں کا بیان ہوا ہے، ایک وہ جو زبان سے بھی اسلام قبول کرتے ہیں اور دل سے بھی اسلام، وہ ہے مومنین، متقین، مسلمین، اولئک هم المفلحون تک ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسرا گروہ ہے جن کی جو پکے کافر ہے، زبان سے بھی انکاری اور دل سے بھی وہ کافر ہے۔ تو اگلی دو آیتوں میں ان کافروں کا ذکر ہوا ہے۔ اب ذرا مسئلہ سمجھے میری ٹرم سے، میرے انداز سے۔ مومنوں کا ذکر صرف 5 آیتوں میں، بولو جی کتنی؟ 5۔ اور کافروں کا ذکر صرف 2 آیتوں میں، کافروں کا ذکر ہے 2۔ اور منافقوں کا ذکر 13 آیتوں میں، منافقوں کا ذکر ہے 13 آیتوں میں۔ تو پھر سب سے خطرناک کون ہوا؟ مومن بھی واضح ہے اور کافر بھی واضح، مگر منافق ایک ایسا طبقہ ہے جو ادھر بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی۔ تو اصل میں کافر چونکہ واضح ہے، سب سے زیادہ خطرہ پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، اور سب سے زیادہ جن سے بچنا چاہیے وہ ہے منافقین۔ بولیے وہ کون ہے جی؟ منافقین۔ اور منافقین کی 2 قسمیں ہیں موٹی، باقی تو بہت ساری نکل آئیں گی، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک ہے عقیدے کے منافق۔ کون ہے جی؟ عقیدے کے منافق۔ یہ سارے بھائی بڑے بھی ساتھی بولا کرے، عقیدے کے منافق، جو اندر سے کافر ہیں اور زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے کافر ہیں اور زبان سے اسلام کا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، صحابہ سے رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں، آگے ان کے سارے کرتوت آ جائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی جناب؟ داڑیاں، تقریریں، خطاب، علامہ، فہامہ، یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے دیکھا جائے گا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے تو 13 آیتیں ان کے بارے میں آئی ہیں۔ اچھا جی، منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جس نے اپنے بل میں 2 سوراخ قائم کر رکھے ہوتے ہیں، ادھر سے پکڑو تو ادھر سے نکل جاتا ہے اور ادھر سے پکڑو تو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافق۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ پہلے تو وہی ہے منافق عقیدے کے، یہ سب سے برے ہیں، کافر ہیں، کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایک دوسرا ہے کہ بندہ اندر سے بھی مسلمان ہے اور زبان سے بھی، مگر عمل کافروں جیسے ہے، عمل ہے یہ عملی نفاق ہے۔ اس کی 4 علامتیں ہیں۔ بولیے کتنی؟ 4۔ یہ ذرا یاد کر لیں، میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ 4 نشانیاں ہیں عملی منافقی۔ نمبر 1، اور حضور نے فرمایا اگر 4 کسی ایک میں ہو تو کان منافقا خالصا، وہ پھر پکا منافق ہے، وہ خالص منافق ہے۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا، یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نشانی۔ اور جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو یہ اعمال لکھنے والا فرشتہ بھی 1 میل دور کے فاصلے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے منہ سے ایسی گندی پھر بدبو آتی ہے اور ہمیں آتی نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہے نہیں ہے۔ تو پہلی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ دوسری نشانی، اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے گا، جب امانت دی جائے۔ یاد رکھیے کہ مجلس بھی امانت ہے۔ کوئی ساتھی آپ سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ تک رہے، اپنے تک رکھنا، اس کو آگے پھیلانا، یہ بھی امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ علماء نے تو عجیب بات لکھی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کسی چھاپر میں، کسی تھیلی میں بند کر کے امانتاً پیسے دیے ہیں، آپ اس تھیلی کے دھاگے کو بھی اگر تبدیل کریں گے تو خیانت ہو جائے گی۔ اب تو لوگ ماشاءاللہ مسجد کے پیسے کام میں لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی جب ٹائم آئے گا تو ہم دے دیں گے، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ وہ مسجد کے پیسے ادھار لے لیتے ہیں، تو مسجد کو خالہ بھی پتر تو نہیں ہے نا کہ ساڈا اندر نال ادھار چل پہ ہے، تو یہ بھی عمل جائز ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ خطیب صاحب کو ضرورت پڑے تو وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا۔ اس میں مفتیان نے اجازت دی ہے
کیونکہ خطیب مسجد کا حصہ ہے، خطیب مسجد کا، اور خطیب کو مسجد دے سکتی ہے کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں جدا ہو سکتے، مگر باقیوں کا تو یہ مقام نہیں ہے، مگر چلتا ہے لوگوں میں۔ بہرحال منافق کی نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور تیسری نشانی ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو توڑے گا، جب وعدہ کرے گا اذا عاہد غدر، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جب وعدہ کرے گا تو غدر کرے گا، یعنی اس کی خلاف ورزی کرے گا، دھوکہ بازی کرے گا۔ یہ بھی مومن کی شان ہے۔ اکثر خطبوں میں حضور فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان کوئی نہیں جو امانت دار کوئی نہیں، اس کا دین کوئی نہیں جو وعدے کا پورا نہیں ہے، وعدے کا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مثلا کسی، یہ خاص کر جو کاروباری لوگ ہیں نا، یہ مستری ٹائپ، دوسرے یہ جتنے بھی شعبوں میں کام کرتے ہیں، ان سے کہو کہ بھئی کل آ کے کام کر دو، اچھا جی میں آ جاؤں گا، اچھا جی میں، اور ساتھ کہیں گے انشاءاللہ، ساتھ کہا کہیں گے اور نہیں آئیں گے۔ پھر پوچھو بھئی آپ نے تو کل وہ جو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، میں کو وعدہ تھوڑا ہی کیتا سی، میں کہا سی انشاءاللہ، اگر اللہ نے لے آندا اللہ انہوں تینوں بن کے لے آوے، اللہ فرشتے گھلے جڑی تیری لتاں بن کے تینوں بنگا پا کے لے آن۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹالنے کا لفظ ہے، انشاءاللہ من الصابرین، اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا انشاءاللہ ابا جی اگر آپ چاہیں گے تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر نس گئے سی یا لمبے پے سی، چھری تھلے آئے کہ نہیں آئے؟ تو انشاءاللہ تک مانا تو گل پکی ہو گئی، گل، اور لوگ سمجھتے ہیں ہم نے انشاءاللہ کہا ہے، وعدہ تھوڑا، وعدہ پھر کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو 12 سینگ نکلتے ہیں۔ مسلمان کی ہاں ہی وعدہ ہے، مسلمان کی، حتیٰ کہ خاموشی بھی وعدے میں شمار ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، پھر وہ سارا مضمون ادھر ہی چلا جائے گا۔ تو کتنی نشانیاں ہوگی جی؟ 3۔ پہلی کون سی؟ بات کرے گا تو سارے بولو تو صحیح، سجتے بولو نہ ہونا۔ اور دوسری ہے جناب امانت دیتی جائے تھے خیانت کرے گا، اور تیسرا وعدہ کرے گا تے توڑے گا۔ چوتھا کی ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اتوں بھی بندے لب پینے نے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب غصہ آتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جب غصہ آئے تو خاصمہ، کسی سے مخاصمت ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو پھر ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں۔ لوگ اپنی مجھا بکریاں نو گالا کڈن تو بعد نہیں آتے۔ شرم کر، تو انسان ہے، وہ جانور ہے، تیرا کیا جوڑ ہے؟ اس کو بھی گالیاں دے رہا ہے۔ اپنی موٹر سائیکل بند ہو جائے، 2-4 ککیں ماری نہیں سٹارٹ ہوئی، اس کو گالیاں دینی شروع ہو جاتی، اور تیری گالیوں سے تھوڑا ہی سٹارٹ ہوگا۔ موٹر سائیکل تو نہ کسی کی دعا سے چلے گا، نہ کسی کی بد دعا سے رکے گا، وہ تو اپنے سسٹم سے چلے گا، سسٹم سے رک جائے گا۔ تو بہرحال یہ 4 نشانیاں ہیں عملی منافق کی۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے عقیدے والے منافقوں کی، وَمِنَ النَّاسِ، اس میں سے کچھ لوگ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، بولیے، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب یہ پکے بے ایمان ہیں۔